آل عمران کی آیت نمبر 173 173 حسبن اللہ و نعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبن اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبن اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، دا بیسٹ آف ڈسپوزرس آف افیئر، جس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے بھائی تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبن اللہ و نعم الوکیل صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج، غم، خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں انہی کلمات سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی کلمات کو جیسا بتایا گیا ویسا کرنا ہے۔ ان کلمات کو لے کے من مانی گنتی ہم کو طے نہیں کرنا ہے، ان کلمات کو لے کے کوئی دن کوئی رات کوئی صبح اور شام کسی کی موت یا زندگی فکس کر کے نہیں پڑھنا ہے، ان کلمات کو خاص نہیں کرنا ہے کہ کسی کی خوبصورتی پہ، کسی کے موٹاپے پہ، کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر، کوئی کھونے پر نہیں، بلکہ ان کلمات کو جہاں جہاں اپلیکیبل ہے وہاں سنت کے مطابق لاگو کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ان کلمات کے فضائل ہم کو ملیں گے۔ جب اس قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کے اتنے بڑے فضائل ہیں تو میں دعوت دوں گا کیوں نہ ہم قرآن کو پورا پڑھیں، جس کے پتہ نہیں بے انتہا بے شمار لا تعداد فضائل ہیں۔ آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں؟ جب سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو نیکی سے بھر دیتا ہے تو سارا قرآن اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو اور آخرت تو کیا کیا چیزوں سے بھر دیں گا، کتنی نیکیوں سے اور جنت کتنے نعمتوں سے بھر دیں گا ہم نہیں جانتے۔ قرآن سے لو لگائیے اور اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسا کہ سمجھایا گیا ہے، من مانا نہیں۔ تو ان آیتوں کو جیسا بتایا گیا فکس مت کیجیے، دن رات طے مت کیجیے، بلکہ جیسا بتایا گیا عام رکھیے، لا الہ الا اللہ، جب موقع ملے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 70,000 بنا کے ایک پیکٹ بناتے لوگ بولتے ہیں ایسال کے لیے 70,000 کا ایک سیٹ، دوسرا سیٹ، پھر کوئی مر گیا تو بولتے میرے وہ 70,000 کے ایک سیٹ میں سے تم کو ایسال پارسل۔ ارے کیسا ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ثابت اگر ہوتا تو صحابہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تابعین جمع کر کے رکھتے اور ایصال کرتے جاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو امتیوں ایسے ایصال ہوتے ہیں، ایسے سیٹس بنا کے رکھو 70,000 کلمات کے، 1 لاکھ کے، نہیں بتایا نا۔ 1,00,000 بار یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ ہو جائے، نہیں بتایا نا۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جب ضرورت ہے پڑھیے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، دعا میں تعداد اور وقت طے مت کیجیے جہاں بتائے نہیں ہیں۔ جہاں فکس ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ تو 100 مرتبہ، وہ ایک الگ بات ہے، جہاں فکس نہیں ہے فکس مت کیجیے اس چیز کو۔ تو بڑے فضائل ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ جب چند کلمات سے اتنے فضائل ہے تو پورا قرآن ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا مضبوط ہم تعلق جوڑے اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم سمجھیں، جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تفسیر بھی اپنی منمانی اپنے ڈھنگ سے ہم نہ کریں، بلکہ جو بتایا گیا ویسا کریں، تو انشاءاللہ عزیز دنیا بھی بہترین گزریں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کی حقیقت میں فضائل اٹھانے والا بنائے، ہم تمام کے لیے قرآن کو دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بنا دے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری تمام زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزرے اور جو ہے آخرت میں جو ہے یہ ہماری جو ہے سفارش کرے اور ہمیں جو ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تو عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔